آج ناظرین ہم یہاں پر اسلام آباد کی سبزی اور فروٹ منڈی میں موجود ہیں اور فروٹ منڈی کے چیئرمین چودھری احسان گرایا صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. آج ہم ان سے جان رہیں گے اور آپ کو یہ بتا کر جائیں گے کون ہے جو رمضان میں اس حد تک مہنگائی کر دیتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں 2 گنا نہیں 3 گنا 4 گنا اور 5 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو ہم چودھری احسان صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم چودھری صاحب. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ایک چیز جو کہ رمضان سے پہلے 60 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے یا 50 روپے کلو، وہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ رمضان آتے ہی اگلے دن 200 روپے اور 300 روپے کلو ہو جاتی ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ رام صاحب جو اپنا فروٹ رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد اسٹارٹ ہونے سے ہی کچھ خریدار زیادہ ہو جاتا ہے اور مال کم ہو جاتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتا ہے. خریدار آنے سے زیادہ تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جیسے مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ویسے مثلا ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ رمضان میں خریدار کی وجہ سے زیادہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تاں واسطے اس طرح تھوڑا جو مشکلات ہیں لوگوں کو کھانے کی، کیونکہ لوگ مثلا زیادہ تر فروٹ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے تھوڑا جو بڑھ جاتا ہے. اس لیے بھی کافی مشکلات ہیں، اس لیے مہنگائی بھی زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کنزمپشن بڑھتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. جی. ہم جو دیکھتے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں جب کرسمس ہوتی ہے، اب بھی دسمبر شروع ہوتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں اور تاجر ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہولی اور دیوالی پر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ سب لوگ مسلمان ہیں اور رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اس لیے خریدار زیادہ ہو جاتا ہے. فروٹ کی مطلب کم ہوگا تو خریدار زیادہ ہوگا تو اس لیے قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور یہ قیمتیں کیوں بڑھاتے ہیں؟ مال کم ہو جائے نا، آیا کہ لوگ خریدار زیادہ ہیں. اگر ہم لوگ پہلے سے بیچ رہے ہیں ایک پیٹی جو ہے سیب کی پیٹی جو ہے وہ ہم بیچ رہے ہیں 1200 سے 1500 کی، آیا کہ خریدار جب بولی دیتا ہے تو وہ لوگ 2000-2500 کی خریداری کرتے ہیں. تو وہ ذرا چیز ان کو مہنگا ملے گا تو وہ مہنگا بیچیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں. اس لیے مال کم ہوتا ہے تو خریدار زیادہ ہے، تو مارکیٹوں میں مال کی کمی کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہے، اس کا کوئی کنٹرول بھی ہے ریٹس کے اوپر؟ نہیں ادھر تو کوئی مارکیٹ کمیٹی کو خاص اپنا کنٹرول نہیں کر رہی. آئے کہ کچھ لوگ مثلا کوشش وہ کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی، ورنہ یہاں پہ کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ آج ایک چیز جو ہے وہ 400 کی بک رہی ہے، اگر خریدار زیادہ آ گیا تو وہ 600 کی بک جائے گی، تو وہ اس لیے ریٹ بڑھ جاتا ہے ان کی وجہ سے. آپ نے مدعا جو ہے عوام پر ڈال دیا کہ عوام فروٹ زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ریٹ بڑھے گا. فروٹ دوسرے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اصل چیز ہے تو وہ مقدار سے ان کی زیادہ چیزیں ان کے پاس ہیں، کیونکہ مال زیادہ ہیں. وہ اتنا زیادہ مثلا گورنمنٹ ان کے پاس کمیٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان کو مقدار سے زیادہ ان کو سہولتیں دیتی ہے. تو لوگ یہاں پر بھی یہاں پہ ہمارے پاس جو اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان کو اسٹاک کر سکیں کہ عوام کے لیے کوئی سہولتیں دے سکیں، مگر ہمارے پاس اتنے کوئی وسائل نہیں ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جو منڈی کے دکاندار ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں ان کا کوئی قصور نہیں. حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے جو بازاروں میں دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کھجور اسٹاک کر لیں، رمضان آنے والا ہے، سیزن کم ہے. جی مطلب یہ جو سوچ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھو اصل چیز ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ایک دن میں 10 کارٹن کھجور فروخت ہوتی ہے اور رمضان کا دن آتا ہے تو ان کے پاس 30 کارٹن 40 کارٹن 50 کارٹن فروخت ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے مال کی ان کے پاس کمی ہوگی تو بازار چیز وہ ریٹ بڑھ جائے گا. خریدار زیادہ آتا ہے، وہ پیچھے سے بھی خریداری ان کو زیادہ ملے گی. نہیں جو سر، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول دنیا میں چلتا ہے. یہ مانتے ہیں ہم کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سپلائی بڑھا دی جائے تو قیمتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی احساس بھی تو ہوتا ہے، انسانیت بھی تو کوئی ہوتی ہے. فریش فروٹ جو ہے نا 5-10% بڑھ جائیں، یہاں پر تو 500% بڑھ جاتی ہیں قیمتیں. فریش فروٹ جو ہے نا یہ نہ آڑتی کا قصور ہے اس میں، نہ دکاندار کا ہے. جیسے وہ کھانے والے کا قصور ہے. وہ کھانے والا جو ہے نا وہ زیادہ خریداری کرے گا، وہ ریٹ بڑھتا جائے گا، مال کمی ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو پیسہ ہے کہ سیب جو سفید سیب ہے یہ 60 روپے سے 80 روپے تک میں نے خود خریدا ہے، عام بیچ رہا. جی بالکل. اب وہی کم سے کم 250 روپے بک رہا ہے، 300 روپے بک رہا ہے، 250 روپے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 200 روپے اوپر والا ہے یہ کس کی دیکھ ہے؟ یہ وپاری جو ہے نا، جو وپاری زراعت لے کے آتے ہیں ان کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے اسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو وپاری کے پاس جاتا ہے نا، وپاری سیٹ ہے وپاری ذمہ دار کے پاس چلا جاتا ہے نا.
ये हमारे पास जिम्मेदार से तो कब हम किया जाता है? हम तो नहीं उस टाइम का जिम्मेदार ने स्टॉक किया होता है थोड़ा ज्यादा। देखो ना, सेब की जो काश्त होती है वो अगस्त में शुरू होती है, जो तोड़ाई शुरू होती है। सिर्फ सेब नहीं है, केला है, अमरूद है, आड़ू है, हर चीज का ऐसे रेट बढ़ जाता है। केले का हमारा सीजन नहीं है, केले का सीजन भी हमारा जाके जुलाई अगस्त में शुरू होता है, ठीक है। जब अगस्त में हमारा सीजन शुरू होगा तो फिर हमारा माल कमी रेट कम हो जाएगा। अगर अगस्त के जब रोजे आएंगे तो आप देखोगे तो केले की कमी रेट कम होगा, क्योंकि वो सीजन होगा। अब सीजन नहीं है हमारा सीजन तो सेब का भी सीजन नहीं है। जो माल पड़े होते हैं, स्टॉक किए होते हैं थोड़े थोड़े, वो ही सेब इन लोगों को आवाम को देना पड़ता है। आवाम की यही तो क्वेश्चन है, रमजान से पहले भी तो वही स्टॉक बेच रहे होते हैं ना, उस वक्त सस्ता बेच रहे होते हैं। जी जी। लेकिन अचानक रमजान आता है तो अगले दिन महंगा हो जाता है। अब वो जो इजाफी पैसे लेते हैं वो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि वो किसकी जेब में जाते हैं? ऐसा जो है ना वो जिम्मेदार के पास जाता है, जो ठेकेदार होता है। देखा, वो तो स्टॉक पड़ा है। जिम्मेदार का जो ठेकेदार होता है ना, हाँ। उसने माल वहां से खरीदा होता है, हाँ। वो ले आके स्टोरों में रखा है, हाँ। आया कि अवाम की सहूलतों के लिए, अवाम को मतलब मुश्किलात ना आए तो वो भाई वो स्टॉक जो है ना उनके खाने के लिए वो मिल जाए उनको। तो ये आया कि सीजन तो अगस्त में शुरू होगा। ठेकेदार और होते हैं, ये मंडी के सेठ और होते हैं। मंडी वाले हो रहे हैं, ठेकेदार हो रहे हैं, जिम्मेदार हो रहे हैं। वो मंडी के जो लोग हैं ना, वो तो जिम्मेदार अपना ठेकेदार का जो बाग जो खरीदता है वो लेके आ जाता है। हमने लोगों को ऑक्शन करना, खुली ऑक्शन देनी है, खुले ऑक्शन में हमने बेचना है, हमने अपना वो कमीशन जो होती है हमारे। आपने देखा कि एहसान गुराया साहब ने सारा मुद्दा अवाम पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि रमजान में लोग फल ज्यादा खरीदते हैं इसलिए फल महंगा हो जाए। 2-3 सवालों पर उन्होंने अचानक कह ही दिया कि रमजान से पहले व्यापारी फल सस्ता खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पैदा हो जाती है और रमजान में फल महंगा हो जाता है। लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं ये जिम्मेदार महंगा कर देते हैं और सारा पैसा जिम्मेदार की जेब में चला जाता है। लेकिन अगले ही लम्हे एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ठेकेदार जो है वो जो बाग खरीदते हैं वो स्टॉक कर लेते हैं और वही महंगा बेचते हैं। नाज़रीन, हमारी तहकीक के मुताबिक ये जो व्यापारी हैं और ठेकेदार है जो बाग खरीदते हैं ये मिले हुए होते हैं आपस में, और मिली भगत से रमजान से पहले 30 और 40 रुपए किलो मुख्तलिफ फ्रूट खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं और रमजान में थोड़ी थोड़ी सप्लाई करके महंगा बेचते हैं।